لدنک سلطانا نصیرا۔ اسلام میں بہت سارے کاموں کا حکم دیا اور ہر ایک کام کا ایک فائدہ بتایا۔ نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، حج کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننے کا حکم دیا ہے، اچھا اخلاق رکھنے کا حکم دیا ہے، غیبت سے پرہیز کرنے کا حکم دیا۔ یہ جو سارے احکام میں ان میں ایک اور حکم خدا نے دیا ہے، خدا کی طرف سے پیغمبر نے پہنچایا ہے، وہ ہے نبی کریم اور ان کی آل سے محبت کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی اسلام نے حکم دیا اس کا ایک فائدہ بھی اس نے بتایا کہ نماز کا فائدہ ہے کہ برائی سے روکتی ہے، چہرے کا نور کا سبب بنتی ہے، خدا کے حکم کو بجاوری کا سبب بنتی ہے۔ اب یہ جو اہل بیت سے محبت ہے یہ دین میں کون سے پوائنٹ پر ہے، کون سے زاویہ پر؟ بعض یہ ناسبی لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ لی، ہم نے روزہ ہم نے رکھ لیا، حج بجا لا لیا ہم نے، اور یہی خدا کے احکام ہیں، یہ کون سی بات ہوئی کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھیں؟ وہ نہ شریعت ہے، نہ دین ہے، نہ اس میں کوئی اخلاق پائے، نہیں۔ پیغمبر نے اس کا جواب دیا ایک حدیث کے ذریعے، فرماتے ہیں حبی و حب اہل بیت نافع فی 7 مواطن۔ میری اور میرے اہل بیت کی محبت آپ کو 7 مقامات پر آپ کے کام آئے گی۔ وہ احوال عظیم، اور یہ 7 مقام اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو بڑے مشکل مقامات ہیں، بڑے سخت مقام ہیں۔ پہلا کیا؟ عند الوفات، جب انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے، اس کی سانس رکی ہوئی ہوتی ہے، نکل نہیں رہی ہوتی، مشکلات کا شکار ہوتا ہے، سختی کا شکار ہوتا ہے انسان، کیا ہے اس مقام پر کون سی چیز آپ کو کام دیتی ہے، کون سی چیز ایمان کا سبب بنتی ہے، کون سی چیز موت میں آسانی کا سبب بنتی ہے؟ وہ اہل بیت کی محبت۔ یعنی جہاں نماز آپ کے کام نہیں آ سکتی، روزہ آپ کے کام نہیں آ سکتا، حج آپ کے کام نہیں آ سکتے، پیسہ آپ کے کام نہیں آ سکتا، جب مال اور پراپرٹی آپ کے کام نہیں آ سکتی، وہاں کون سی چیز کام دے گی؟ اہل بیت سے محبت رکھنا کام دے گی۔ وفی القبر، اور دوسرا مقام ایسا ہے جو یہاں اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، کوئی اور چیز کام نہیں آتی، رشتہ داری کام نہیں آتی، دوستی کام نہیں آتی، وہ کیا ہے؟ قبر میں جب سوال ہوگا منکر و نکیر کا، یہاں پوچھا جائے گا من دینوں کا، ما دینوں کا، من اماموں کا، من نبیوں کا، ما قبلتوں کا، یہ سوال ہوگا۔ وہاں پر کوئی چیز بھی آپ کو کام نہیں آئے گی، کوئی چیز بھی ان سوالوں کے جواب دینے میں آسانی نہیں آپ کے لیے لائے گی، بے جز صرف اور صرف اہل بیت کی محبت آپ کے کام آئے گی۔ لیکن بے شرط ہے کہ اہل بیت کی محبت زبانی کلامی نہ ہو، محبت کے تقاضے ہی پورے کیجئے۔ جب آپ بچے سے کہتے ہیں، اپنے چھوٹے سے بچے سے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو فوراً کہتا ہے محبت اگر کرتے ہو تو مٹھائی کہاں ہے جی، گوتری کہاں ہے جی، یہ خرچہ کہاں ہے، میرے لیے کچھ چیز تو لاتے نہیں ہو، کھلونے لاتے نہیں ہو، کہتے ہو محبت کرتا ہوں۔ سکی محبت کہیں بھی جو ہے وہ کام نہیں آئے، اس میں تھوڑا بہت سسٹم اچھے، خالی کہ اہل بیت سے محبت کہتا ہوں، نعرہ لگاتا ہوں، نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اہل بیت کی سیرت پر محبت کے تقاضا ہے، سیرت پر چلیں۔ بعض لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کو فلانا رنگ کیوں پسند ہے؟ کہتے ہیں کیوں کہ جس آدمی سے میں محبت کرتا ہوں اس کو پسند ہے۔ بس محبت تب جو ہے پوری ہوگی اہل بیت سے کہ جب آپ اس محبت کے تقاضے پورے کریں، ورنہ پورا مدینہ بھرا ہوا تھا جو کہتے تھے ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، پورا مکہ بھرا ہوا تھا لیکن میدان میں صرف 72 ہی آئے، پورا کوفہ بھرا ہوا تھا محبت کرنے والا سے۔ یعنی وہ جو آبادی تھی اسلامی مملکت کی شام کے علاوہ نا، تقریباً اس میں 99% لوگ ایسے تھے جو اہل بیت سے محبت کرتے، بے شک ناسبی بہت کم تھے، لیکن یہ 99% لوگ ایسے تھے محبت کرتے تھے لیکن محبت کے لیے قیمت ادا نہیں کرنا چاہتے۔ بس ضروری ہے کہ محبت کی قیمت ادا کی جائے، اور محبت کے لیے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ثبوت ہو۔ بے شک میں ہمیشہ ایک داستان بیان کرتا ہوں کہ ہم کربلا چلے گئے وہاں زیارت کے لیے قافلہ لے کر، تو نائی کے پاس کے بال کٹوانے کے لیے ایک مومن تھے ہمارے ساتھ، نام نہیں لیتا ان کا، مناسب نہیں، فوت بھی ہو گئے، خدا رحمت کرے۔ نائی کے پاس کے تو نائی کو کہنے لگے تمہیں پتہ ہے ہم دنیا کے امیر ترین ملک سے آئے ہیں،
تو اس نے کہا کہ وہ تھا بھی پنجاب سے تھا، پاکستان سے تھا نہیں، تو اس نے کہا کہ مجھے تو تب پتہ چلے گا امیر ملک سے میرے تھیلی پہ کچھ رکھیں 1000 کروڑ سے رکھو پھر پتہ چلے گا کہ آپ امیر ترین ملک سے ہیں. یعنی ہر دعوے کے لیے ایک دلیل ہونی چاہیے. اس نے کہا آپ نے دعویٰ کیا کہ امیر ترین ملک سے ہیں، بس پیسے کٹو تو دلیل پوری ہو جائے گی. ہم بھی تب دلیل پوری ہوگی کہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں. اہل بیت کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی، تہجد گزار تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے تھے. ابھی ہم نے دعائے کمیل پڑھی ہے نا مولا امیر المومنین کی، کتنا عرفانہ کلام ہے. سعودی عرب والے کسی بھی شیعہ ایکٹیویٹی کو نہیں قبول کرتے حج کے دوران، کہتے ہیں ان کا حساب کتاب جدا ہے، ہمارا جدا ہے. لیکن دعائے کمیل واحد ایسی دعا ہے جس کو پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں ایرانیوں کو. کہاں؟ مسجد نبوی میں، بین الحرمین. بین الحرمین کیوں کہتے ہیں؟ ایک نبی پاک کا حرم ہے اور ان کی جو ہے وہ بیٹی کا حرم ہے، دختر ہے رسول اللہ کا حرم ہے. ان دونوں کے درمیان بیٹھ کر ایرانی دعائے کمیل پڑھتے ہیں. اور ایرانی بہت اشک کرتے ہیں، اس وقت ایرانی نہیں پڑھتا، وہ عراقی کسی سے پڑھاتے ہیں تاکہ لہجہ بھی عربی والا ہو، صحیح پیغام پہنچے ان تک، تاکہ صحیح طرح پیغام پہنچے. یہ نہ ہو کہ جس طرح ہمارے ساتھ کوئی پٹھان اردو پڑھنا شروع کر دے تو ہم بجائے اس کو متاثر ہوں، بعض اوقات ممکن ہے ہم اس کو ایک انداز سے فیل کریں. جی مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، کف وانا خط پڑھتے ہیں، تو بعض پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جو کپ وانا خط پڑھتے ہیں، فے کو پے پڑھتے ہیں. اس طرح ہمارا بھی اور ایرانیوں کے لہجے بھی اپنا، لیکن ایرانی کیا کرتے ہیں وہاں پر عراقی کو کہتے ہیں، شیعہ عراقی کو کہتے ہیں، وہ جا کر دعائے کمیل پڑھے تاکہ صحیح عربی لہجے میں ان تک پیغام پہنچے. جب ہم مولا امیر المومنین سے محبت کرتے ہیں اور محبت ہمیں فائدہ بھی دے گی کہاں؟ قبر میں، بشرطے کہ اس محبت کے تقاضے بھی پورے ہوں. نام امیر المومنین کا زبان پر ہو اور پھر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو امیر المومنین کی تعلیمات کے منافی ہو. اس طرح ہوتا ہے پاکستان میں نعرے پہ نعرہ لگایا جا رہا ہے اور ساتھ سوٹے ہوئے سوٹا لگ رہا ہے، یہ دھواں چڑھ رہا ہے. جی نہیں، وہ مولا امیر المومنین کی تعلیمات نہیں ہے. مولا امیر المومنین کا نعرہ لگانے والا جو ملنگ ہے نا، اس کی نماز قضا نہیں ہوتی. صحیح بات. ہم نے ملنگ کا غلط معنی لے لیا ہے. ملنگ کا یہ مطلب ہے کہ ایسا آدمی جو امیر المومنین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ خاص قسم کا لباس پہن لینا، خاص قسم کے سٹائل کے بال بنا دینا، خاص قسم کی چال چلن بنا لینا. یہ نہیں ہے امیر المومنین کی سیرت. امیر المومنین کی سیرت کیا ہے کہ سجدہ، عبادت، خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز، اپنے پروردگار سے جو مناجات کرتے ہوئے فرماتے ہیں کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کہ خدایا بہت ساری ایسی خوبیاں جو مجھ میں نہیں تھی تو نے لوگوں میں میرے متعلق مشہور کر دی. ہمیں بتا رہے ہیں کہ خدا کتنا کریم ہے، وہ گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے، خوبیوں کو پھیلا دیتا ہے. بے شک. وہ ایک دفعہ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی خوبیوں کو چھپا دیتے ہیں، گناہوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. خوبیوں کو بھول جاتے ہیں لوگوں کی، ان کے گناہوں کو یاد رکھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک دفعہ ایک مومن کے گھر چلا گیا میں، تو کچھ 2 دن پہلے اس مومن کا کسی دوسرے مومن سے جھگڑا ہوا تھا. نام پھر نہیں لیں گے جی، ٹھیک ہے، اور اتنی زیادہ خصوصیات بھی بیان نہیں کریں گے کہ نام کے بغیر پتہ نہ چل جائے. وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا نام نہیں لینا، 20 ایسی کوالٹی بتا دی نام سے بھی زیادہ واضح ہو. ممکن نام مشترک ہوتے ہیں نا، اس کا نام بھی ایک ہے اس کا نام بھی ایک ہے نا، ساجد اس کا بھی نام اس کا ساجد، لیکن خصوصیات زیادہ اتنی بتا دی اس نے کہ پتہ چل گیا کہ فلاں ساجد ہی ہے. وہ گیا اس کے گھر میں، تو اس نے کیا کہ وہ جھگڑا ہوا تھا 2 دن پہلے، تو اتنی فائل کھول لی اس نے. وہ لکھا ہوا تھا کہ یہ منصوری صاحب، منصوری کسی کا نام نہیں ہے، میں اس لیے منصوری کہتا ہوں کیونکہ کوئی نہ کوئی نام دیں گے تو نام فٹ ہو جائے گا. منصوری صاحب نے فلاں 1982 میں انجمن حسینی میں 2 بجے جو پروگرام ہوا تھا، سٹیج پر جو سورہ نصر پڑھی تھی، اس میں فسبح بحمدہ کے بجائے سبح بحمدہ کہا تھا اس نے. یہ ایک غلطی اس کی جی، ایک گناہ اس کا. پھر نمبر 2 جی، یہ فلاں ٹائم پہ فلاں وقت میں انجمن کے صدر تھے، انہوں نے کسی ملک کے صدر کو لیٹر لکھا تو اس میں یہ لکھا تھا جی. یہ اس کی 2 غلطی جی. پھر جی فلاں جگہ پر فلاں وقت یہ انجمن میں جو آئے تھے، آتے ہوئے جو ہے انہوں نے فلاں آدمی کو ڈانٹا تھا. اتنی فائل بنائی ہوئی تھی اس کی آدمی. میں نے ان کو کہا کہ یہ کرام الکاتبین کے حوالے کر دیں، ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یہ ریکارڈ ان کے پاس بھی کم ہے.
کوئی بھول گیا وہ کو خدا آرڈر دیتے ہیں نا کہتے ہیں فرشتوں مجھ سے فلانی تاریخ کو قرضہ لیا تھا زیادہ نہ بتایا لیکن وہ جو ہے خدا بندہ تعالیٰ جو کرام الکاتبین ہے نا ان کو شام تک کہتا ہے نہ لکھنا، ممکن ہے میرا بندہ توبہ کر لے، اور شام کو توبہ کرتا ہے وہ نہیں لکھتے۔ میں نے کہا ان کے پاس بھی ریکارڈ اتنا نہیں جتنا تو نے لوگوں کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، یہ ان کے حوالے کرو تاکہ وہ بھی اپنا ریکارڈ درست کر سکے۔ نے کیا ہے آل بیت علیہ السلام کی محبت یہ ہے کہ جو آدمی مومن ہے اس کی غلطیاں معاف کر دیں، نہ فقط معاف کریں بھول جائیں۔ بعض کو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اور معاف کریں گے بھولیں گے نہیں، یہ غلط ہے بات۔ یہ معاف کر جائیں گے لیکن بھولیں گے نہیں، پھر تو نیکی نہ ہوئی نا، پھر تو سیم ہی ہو گیا، معاف کر دیں گے بھولیں گے نہیں۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤں، آپ کسی غلطی نہیں بھولتے نا اس کا نقصان کم ہوتا ہے، آپ کا نقصان اپنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ذہن خدا نے دیا نیک کاموں کے لیے، یہاں اچھی میموری ہونی چاہیے، نیک میموری ہونی چاہیے، اس میں فضول چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کیا ہوتا ہے نا کئی دفعہ آپ اپنے ڈاٹا پہ بیٹھے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ پہ، تو جو چیزیں فالتو ہیں نا ان کو آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ ضرورت پڑی تھی آپ ختم کر دیں اس کو، کیونکہ یہاں زیادہ جو کیا نہ ہو ازدحام نہ ہو، رش نہ ہو آپ کے ڈاٹا پہ۔ یہ ذہن جو خدا نے اپنے کو دیا ہے یہ قیمتی ہے، یہ فضول چیزوں کے لیے نہیں ہے، بیکار چیزوں کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کے گناہوں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے حساب و کتاب کے لیے۔ دیکھیں نا یہ بیوقوفی ہے کہ آپ ایک آدمی آپ کا دوست آپ کا جاننے والا اس کا دفتر کھول کر بیٹھ جائیں کہ اس نے آج اتنا کمایا ہوگا، اتنے گاؤں کس کے پاس آئے ہوں گے، اتنے ٹور اس نے لگائے ہوں گے، اتنا پیٹرول اس نے ڈالا ہوگا، آج اس کا جو ہے وہ یہ نقصان ہو گیا ہوگا، اس کا حساب و کتاب لے کر بیٹھ جائے۔ وہ بھائی اپنا حساب کرو، اس کو چھوڑو، اس کا زیادہ بھی ہوگا کم بھی ہوگا اس نے فیس کرنا ہے، آپ اپنا حساب کتاب کریں، آپ نے فیس کرنا ہے، جو ٹیکس آپ نے دینا اس کا حساب کتاب کریں، جو خرچہ آپ نے کرنا وہ اس کا حساب کتاب کریں۔ وہ مشہور مثال ہے، معروف مشہور کہتے ہیں نا کوئی کسی کی قبر میں نہیں جاتا۔ اس دن میں بیان کر رہا تھا، کہتا ہے میں نے کہا کوئی کسی قبر، کہتا ہے خزاں میں تو کٹھے دفن کر رہے ہیں سارے۔ میں نے کہا وہ بندہ کو ایک تو مجبوری ہے، دوسرا مراد یہ ہے قبر میں نہ جانے سے مراد یہ کہ ہر کسی نے اپنا حساب دینا ہے، اور قبر سے مراد یہ قبر نہیں ہے جو ہم 10 فٹ کی یا 5 فٹ کی جو وہ بناتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ قبر سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد قیامت تک کے جو احوال ہے وہ قبر ہے۔ اور کئی لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، پانی کی پرت ہو جاتے ہیں، زلزلے میں گھروں کے نیچے آ جاتے ہیں، لاشیں نہیں ملتی ان کی، تو اس کا مطلب یہ ہے ان کا حساب کتاب نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قبر سے مراد یہ ہے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کے جو احوال آپ پر گزرنے ہیں، ان احوال میں کون آپ کی مدد کرے گا؟ آل بیت کی محبت۔ وعند النشور، اور جب انسان کو حشر کیا جائے گا، میدان میں لایا جائے گا، وعند الکتاب، اور اس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اس وقت کون مدد کرے گا؟ آل بیت علیہ السلام کی محبت، آل بیت علیہ السلام کی چاہت، آل بیت علیہ السلام سے پیار کرنا آپ کے کام آئے گا، جہاں کوئی چیز آپ کا کام۔ وعند الحساب، کتاب ہاتھ میں دی جائے گی اور حساب و کتاب ہوگا، کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، کتنے جو ہے وہ لوگوں کی مدد کی ہے، کتنے لوگوں کو اذیت پہنچائی ہے، کتنی تکلیف پہنچائی ہے، اس سارے احوال میں کون آپ کی مدد کرے گا؟ آل بیت کی محبت آپ کے کام آئے گی، آپ کی مدد کرے گی۔ وعند المیزان، حساب کتاب کے بعد میزان کا معاملہ آ جائے گا، تولے جائیں گے، ایک دفعہ نیکیاں ہیں، ایک طرف سے کیا ہے، میزان کا ترازو کہتے ہیں، ایک طرف سے نیکیاں، ایک طرف برائیاں ہیں، خطائیں ہیں، گناہ ہیں۔ نیکیاں اگر زیادہ ہو جائیں گی تو جنت میں چلے جائیں گے، خطائیں زیادہ ہوں گی تو ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اور اس مقام پر آپ کو چیز جو کام دے سکتی ہے، جو آپ کے لیے نیکیوں میں بھاری کا ہونے کا سبب بن سکتی ہے، نیکیوں میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے، اور آپ کا جنت ٹھکانہ ہو سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ آل بیت علیہ السلام کی محبت۔ وعند الصراط، پھر پل صراط سے جب گزریں گے، وہ مشہور و معروف واقعہ نا، کہتے ہیں کہ اہل سنت کے بیان کرے تھے مولانا، کہا کہ جب پہلے خلیفہ گزریں گے صراط چھوٹا سا ہوگا، ان کے گزرنے سے تھوڑا بڑا ہو جائے گا، دوسرے خلیفہ آئیں گے تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا، تیسرے خلیفہ آئیں گے اور بڑا ہو جائے گا،
چوتھے خلیفہ آئیں گے تو یہ موٹر وے بن جائے گا. تو نیچے پٹھان کھڑا, اس نے کہا کیا چھوٹا چھوٹا بڑا کرتا ہے, پہلے ہی علی کو لاؤ, سب سے پہلے ہی بڑا بڑا کرو. پہلے کو نیچے گراؤ, علی کو لاؤ. تو یہ صراط جو ہے وہ ہم بعض کا دیے نا, بعض جو خدا نے ہمیں خبر دی بعض چیزوں کی نا, ان کو غلط سمجھ بیٹھتے ہیں. بعض چیزیں صرف سمجھانے کے لیے. اور صراط سے مراد یہاں جو ہے وہ کراچی کا نٹی چٹی کا پل نہیں ہے, ٹھیک ہے جی, یا سوات کا وہ پل نہیں ہے, نہ ہی وہ جو ہے وہ لاہور کا مشہور پل ہے جو ہمارے ذہن میں. صراط سے مراد ہے ایک ایسی جگہ ہے, پل ہے کہ اس طرف سے اس طرف جائیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے, اور کچھ لوگ اس طرف سے اس طرف جائیں گے جہنم میں داخل ہو جائیں گے. جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھیوں موت سے نہ گھبرانا, موت تمہارے درمیان اور جنت کے درمیان پل ہے, اور موت تمہارے دشمنوں اور جہنم کے درمیان پل ہے. پل صراط ایک ہے, مومنوں والا پل صراط, اس کا دوسرا صراط جنت میں ہے, اور کافروں اور منافقوں والے پل صراط کا دوسرا ٹھکانہ کیا ہے, جہنم ہے. اور ان مقام پر جو چیز آپ کے کام آئے گی, جو آپ کو فائدہ دے گی, وہ آل بیت سے محبت ہے. اور پھر حتیٰ دیکھیں نا, تمام انبیاء کی زحمات خلاصہ ہوتی ہے نبی کریم کی رسالت, اور یہ رسالت خلاصہ ہوتی ہے اجر رسالت میں. خاتم الانبیاء کی رسالت خلاصہ ہوتی ہے اجر رسالت میں, اور اجر رسالت کیا ہے, اہل بیت سے محبت. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. نبی کے اصحاب, پیارے اصحاب, محبت کرنے والے اصحاب, چاہنے والے اصحاب, جانثاری دینے والے اصحاب آئے نبی کے پاس, کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی, ہجرت کی آپ نے, سختی ہوئی آپ پر, اور ہماری خاطر آپ نے اپنے عظیم چچا حضرت حمزہ کی قربانی دی آپ نے, تاکہ ہمیں ہدایت ملے, ہمیں راستہ مل جائے, ہمیں رہنمائی مل جائے. ہم چاہتے ہیں اس کا صلہ آپ کو ادا کریں کہ آپ نے جو ہے ہماری رہنمائی کی. جس طرح آپ لوگ مثلا کہیں کہ مولانا صاحب آپ نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں, بڑا آپ نے آپ کا خیال رکھا ہے ہمارا, بڑی دعائیں آپ نے ہمارے لیے کی وضو کر کے, جی آپ کو کوئی اجر دینا چاہتے ہیں, جی آپ سے کوئی جو ہے وہ کوئی ڈیمانڈ کرے یہاں سے. اس طرح نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. تو نبی کریم جب بھی کوئی امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا تھا نا, اور کسی چیز کو اتھینٹسٹی دینے کے لیے منتظر رہتے تھے اللہ کی وحی. تو جب یہ صحابہ کرام نے کہا نا, تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ کوئی اجر نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے, مال نہیں چاہیے, پراپرٹی نہیں چاہیے, صرف یہ چاہیے مجھے کہ میری اولاد سے محبت کرو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہ تم سے کسی چیز کا میں سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ میری اہل بیت سے محبت کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت پوری رسالت کا خلاصہ ہے, جس میں نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, سارے جو احکام ہو ان کو خلاصہ کیا جائے, اور خلاصہ بنتا ہے رسالت کی جدوجہد, اور اس کا جو اجر ہے اس کا صلہ کیا ہے, اہل بیت علیہ السلام سے. خدایا ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم, جو باتیں ہم نے کی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما, نبی کریم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما, اہل بیت کے صحیح معنوں میں محبت اپنانے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.